السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم یہ سورہ البقرہ کی ورسز پڑھیں گے 136 to 140، اور اس کے بعد صرف ایک ہی ورس رہ جائے گی اور الحمدللہ یہ ہمارا جو پہلا سپارہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سورہ البقرہ کی ٹوٹل 286 ورسز ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ 140 یعنی ہاف کے قریب ہم اسٹڈی کر لیں گے، اور یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، فضل ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا یہ آن لائن سسٹم کا، تو اس کی ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ کوئی بھی شر ہوتی ہے تو شر میں بھی اللہ تعالیٰ خیر پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ جو کرونا بیماری تھی یہ شر تھی، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کی خیر بھی رکھی ہوئی ہے، اور یہ ہمیں ایک چینل ملا، پلیٹ فارم ملا، اور ہم اس پر اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہم جو بھی نئے کام کرتے ہیں یہ یقیناً اللہ کی توفیق سے ہے، اور جس بھی نئے کام کی ہمیں اللہ توفیق دیتے ہیں تو ہم اس کے لیے اللہ کے شکر گزار ہیں۔ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، ہمیں پسند فرمایا، اور یہ ہم اللہ کی توفیق سے یہ کام کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اس کے۔ چلیں جی یہ پڑھتے ہیں۔ قولو، یہ فعل امر ہے، قولو سے مراد ہے کہہ دو، سے۔ آمنا، آمنا کا مطلب یہ آمنا اور اس کے ساتھ یہ نون جو نا والی ہے، یہ اس طرح یہ ورڈ ہے آمنا۔ آمنا جو ہے یہ ہے پاسٹ یعنی ایمان لائے، اور ساتھ اس کے یہ ورڈ جوڑا ہے، اور یہ جب نون ڈبل ہوتا ہے تو اس پر یہ شد آ جاتی ہے، عربی میں یہ دو ورڈز کو اٹیچ کیا جاتا ہے۔ قولو کہہ دو، آمنا ہم ایمان لائے۔ یہ اوپر بات ہو رہی تھی کہ جو یہود تھے انہوں نے کہا تھا یا یہودی ہو جائیں یا عیسائی ہو جائیں تو تم ہدایت آ جاؤ گے۔ ایک تو تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو لیکن صحابہ کرام کو کہا گیا ہے یہ کل ہوتا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا تھا، کل کہہ دیجیے، اور کولو جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے یہ جمع کا پھر آ جاتا ہے۔ واو اور الف ہو تو دو سے زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے لوگوں کی۔ قولو کہہ دیجئے، آمنا ایمان لائے، نا ہم، باللہ ساتھ اللہ پر۔ وا کا مطلب ساتھ اور اللہ اللہ، وا اور ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، یہ ماضی کا پیسے وائز ہے، مجہول ہے، اینڈ واٹ واز ریویلڈ اور جو نازل کیا گیا، الینا، الہ کا مطلب یہ الہ اور نا یہ دو ورڈ ہیں، الہ کا مطلب کی طرف، ٹورڈز، نا ہماری۔ وا اور ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، الہ کی طرف، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وا اور اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وا اور اسحاق اسحاق علیہ السلام کی طرف، وا اور یعقوب یعقوب علیہ السلام کی طرف۔ والاسباط اسبات یہ جو ورڈ ہے یہ سبت سے نکلا ہے،
اور اس ورڈ سے مراد بڑھنا اور پھلنا پھولنا بھی ہوتا ہے اور درخت بھی ہوتا ہے. جس طرح ایک جو درخت ہے اس کی جب شاخیں بڑھتی ہے تو وہ کافی زیادہ. اور الاسبات کا میننگ یہاں پر ہے اولاد یعقوب. جو ڈسینڈنٹ سے تھے یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے تھے اور ان سے آگے جو نسلیں چلیں تو ان کو کہتے ہیں اسباطی اولاد یعقوب. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اسحاق علیہ السلام یہ یعقوب علیہ السلام سے جو نسلیں چلی ان کو اسباط کہا جاتا ہے اور جو اسماعیل علیہ السلام سے جو نسلیں چلی ان کو قبائل کہا جاتا ہے, قبیلے جو ہوتے ہیں. وا اور ماں جو اوتیا دیا گیا, اوتیا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا؟ تورات دی گئی. و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی. وا اور ماں جو اوتیا دیا گیا نبیون انبیاء کرام کو, موسیٰ اور عیسیٰ اور ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء جن کا اس آیت میں ذکر نہیں ہو رہا, اور آدم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی درمیان میں انبیاء آئے تو سب کو صحائف یا جو کچھ بھی ڈیوائن کمانڈمنٹس دی گئیں تو ہم ان پر ایمان لانے والے ہیں. من سے ربی رب ہم ان کے طرف, دیر لارڈ ان کے رب کی طرف جو چیزیں ان پر ریویل کی گئیں تو ہم ان پر ایمان لانے والے ہیں. اور آگے کہا گیا لا نہیں, یہ جو نا ہے اس کا مطلب ہے ہم. فریق کا مطلب ہے اسی سے فرقے بھی بنتے ہیں, تفریق کرنا, فرق کرنا, کسی کی نفی کرنا. اور لا نہیں ہم فرق کرتے بینا درمیان, احدن کسی ایک کی, من سے ہم ان سے, اور ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی کسی ایک نبی یا رسول کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں کرتے. وا اور نحنو ہم لا کے لیے ہو اس کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں. کس کے لیے؟ یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, یہ ادھر ہم اللہ کے لیے فرما بردار ہیں. تو یہ جو ہے نا تفریق کرنا, اس آیت کو سمجھ لیں, ایک ہوتا ہے فضیلت اور ایک ہوتی ہے تفریق. تو سورہ البقرہ کی ورس نمبر 203 ہے, اس میں یہ آیت ہے, یہ جو 203 ورس ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کہ یہ ہمارے رسول ہیں اور ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت ہے, لیکن جو تفریق ہوتا ہے یہ نفی ہوتا ہے. کہ فار ایگزامپل ہم عیسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے, ابراہیم علیہ السلام کو مانے, تو ایسا نہیں ہے. تمام جو انبیاء کرام تھے, اور یہ دو چیزوں کا کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا بلیف ایسا ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے اب تک, اور جو انہیں خدائی ہدایت ملی تو اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے تھے, اور ہم کسی میں فرق نہیں کرتے. فرق کیا کرنا ہے کہ جس طرح جو یہودی ہیں وہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر نہیں مانتے اور وہ نفی کرتے ہیں ان کی. تو ہمارا بلیف ایسا نہیں ہے. وہ بھی موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی تھے, عیسیٰ علیہ السلام بھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اور کیونکہ اب جب یہ کتابوں کی بھی بات ہوگی تو اب جو کیونکہ ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی کتابوں میں جو احکامات ہیں بڑے بڑے میجر, کہ شرک نہیں کرنا, کفر نہیں کرنا, والدین کی نافرمانی نہیں, زنا نہیں, شراب, تو ان کو ہی لے کر آگے چل رہے ہیں. تو یہ قرآن پاک اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیں گے قرآن پاک کی عمل اب اس پر ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو یہود اور نصارہ کی یہ بکس ہیں, اگر آپ انہیں سنتے ہیں تو نہ ان کو کہو کہ یہ سچ ہے, اور نہ ہی کہو کہ یہ جھوٹ ہے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے آپ کوئی بات کہیں اور وہ اس کے خلاف ہو. تو ان کے بارے میں عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں, اور نہ ہم ان کو اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں اور نہ ہم ان کو نگیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کا ہمارا بلیف ہونا چاہیے. اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ تو وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا, جو اسماعیل علیہ السلام کا,
اور یہ جو کہتے ہیں نا عیسائی ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو نہ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، نہ اسماعیل علیہ السلام نے، نہ اسحاق، نہ یعقوب، نہ موسیٰ اور نہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ جو یہودی اور نصارہ والے نیم ہیں، یہ بھی صدیوں بعد جب ان کے پیغمبر آئے تو انہوں نے خود ہی اڈاپٹ کر لیا اور پھر اب لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ یہ ہو جائیں تو کام۔ اسی طرح آج کل ہمارے ہاں فرقہ واریت ہے، تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم اس فرقہ میں اگر آپ آ جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کوئی خاص اللہ تعالیٰ نے تو متعین نہیں کی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو اس کو فالو کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ تو کوئی بھی فرقہ ہو تو اس کو جو فالو کریں، جو قرآن پاک کے مطابق اس کے بلیف ہوں اور حدیث کے مطابق، احادیث سب کے پاس ہے، قرآن پاک سب کے پاس ہے۔ اور فرقہ واریت تبھی پھلتی پھولتی ہے جب ہم خود قرآن پاک کو اسٹڈی نہیں کرتے اور اس کے مطابق اپنے بلیف کو ڈیولپ نہیں کرتے، جب ہم خود حدیث کو نہیں پڑھتے اور جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں ان پر ہم لڑتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ زیادہ لڑتے ہیں جن کے پاس کم نالج ہوتا ہے۔ چلیں جی، میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں۔ قولو کہہ دو، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ ساتھ اللہ پر، وا اور ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، الہ کی طرف نہ ہماری، وا اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، الہ کی طرف، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیلہ اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور اولاد یعقوب کی طرف جو ان میں سے انبیاء ہے، وما اور جو اوتیا دیے گئے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اور جو اوتیا دیے گئے، نبیون انبیاء اکرام، ان کے علاوہ جو انبیاء اکرام آئے ان کو جو صحائف وغیرہ جو مذہبی کتابیں یا احکامات اللہ کے دیے گئے، من سے ربی رب ہم ان کے کی طرف سے، لا نہیں، نفرق تفریق کرتے یا جٹلاتے، بینہ درمیان، احدن کسی ایک کو، من سے ان میں سے، وا اور نحنو ہم، لاہو لا کا مطلب ہو یا فار کے لیے، ہو اس کے لیے، اللہ کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ جی کون کرے گا روایت سے؟ ہاں جی، عمر سلیم صاحب کافی عرصے بعد آئے ہیں، آپ عمر سلیم کریں، آپ کو موقع دیں۔ یس سر، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولو کہہ دو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما انزلا اور جو نازل کیا، الینا ہماری طرف، وما انزلا اور جو نازل کیا، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق و یعقوب اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور جو ان کی اولادوں کی طرف، وما اوتیا اور جو اتارا موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر، وما اوتیا النبیون اور جو اتارا انبیاء کرام پر، من ربہم میرے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی ایک میں بھی، ونحن لہ مسلمون اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جزاک اللہ عمر سلیم، اچھا پڑھا آپ نے۔ سپیڈ تھوڑی سی آپ کی تیز ہے، اسے تھوڑا سا آپ نے سلو کرنا ہے، کیونکہ بچے نا ریوائز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے اور بھی زیادہ افیکٹو ہوگا اگر تھوڑی سی سپیڈ ہم سلو کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا سر، بہرحال ٹھیک پڑھا ہو گیا آپ نے بہت اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پڑھا آپ نے بہترین۔ اچھا جی، ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ نیکسٹ ورڈس ہے فا، پس ان اگر، امنو وہ ایمان لائیں، یہ واو اور الف کا میں نے کہا ہے کہ جمع والا، یعنی یہودی اور عیسائی ایمان لائیں، بھی ساتھ، مثل مثال، جیسے اس کا کر لیں کمپلیٹ کا، فا کا پس، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اف، امنو وہ ایمان لائیں، بھی مثل جیسے، ما جو، آمن تم ایمان لائے اور تم
امان تم جو تم ایمان لائے بھی ساتھ ہی اس کے، فا پس قد تحقیق پس بے شک، فقد اہتدوا پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے، فا ان پس اگر امنو وہ ایمان لائیں بمثل جیسے، مثال مانند لائک، ماں جو امن تم ایمان لائے تم بھی ساتھ ہی اس کے، فقد اہتدوا پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ یعنی یہ اہتدوا یہ کس کے لیے ہے؟ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے، جو کہتے تھے نا یا عیسائی بنو یا یہودی پھر ہی کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اوپر اگزامپل دے کے بتایا کہ آپ کے جو انبیاء کرام ہیں ایسی بات تو انہوں نے بھی نہیں کی کہ جیسی بات آپ کر رہے ہیں، نہ ایسی بات ابراہیم علیہ السلام نے کی، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ کامیاب صرف یہ گروہ ہی ہوگا۔ یہ تو آپ کے منہ کی باتیں آپ خود کر رہے ہیں۔ تو ہم تو اس طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح وہ پہلے انبیاء اور سب کا جو دعویٰ تھا وہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ابراہیم علیہ السلام حنیف ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے۔ تو اسی طرح ان کی اولادوں کو انہوں نے وصیت کی اور اسلام کی فرما برداری کی وصیت کی، یہ وصیت نہیں کی کہ تم یہودی ہو یا عیسائی ہو، بلکہ یہ کہا کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، مسلمان ہو۔ وَإِن اور اگر، تولو وہ منہ پھرے، وہ اعراض کرے، وہ ٹرن اوے ہو جائیں اس سے، وَإِن اور اگر، تولو وہ پھر جائیں، وہ منہ پھریں، فا پس، یہ تین لفظ ہیں، فا پس، سو، انا بے شک، ما جو، پس وہی، اس کا با معنی کر لیں، پس وہی ہم نے اپنے کنٹیکس میں اپنی لینگویج سمجھنا ہوتا ہے، تو پھر ہم بجائے ورڈنگ کے جا کر اپنی جو لینگویج میں ہم اس مطلب کے لیے یوز کرتے ہیں ورڈ وہ یوز کرتے ہیں، تو اس لیے فَإِنَّمَا پس وہی، ہم وہ، یہ جو ہم ہے یہ ہا وہ اس کا ایک، ہما وہ دو، اور جو ہم ہے وہ یہ ہوتا ہے وہ سب، اس طرح ہا مونس کے لیے یوز ہوتا ہے اور ہما دو مونس کے لیے اور ہننا مور دین ٹو کے لیے، اور وہ یہ ضمیر متصل ہے، اس کا مطلب اس کا ہز ہر بھی ہوتا ہے اور وہ کی سینس میں بھی ہم اسے لے سکتے ہیں فکرے میں، جس طرح ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم وہ فی میں شکاک کہتے ہیں ضد کو، ڈسینشن کو، ضد جو ہے ضد میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ آپ اس طرح ایمان لے کے آؤ بلکہ اس طرح ایمان نہ لے کے آؤ، بس وہ ضد میں ہیں۔ فا کا مطلب ہے پس، سا یا صوفہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ آئے نا پریزنٹ ٹینس سے پہلے، سا یا صوفہ، تو یہ پریزنٹ کو فیوچر میں کر دیتا ہے۔ یہ جو آگے ورڈ ہے نا، یہ ایک تو ورڈ ہے سا، اس کا ہوگا ان قریب یا ول یا شیل کے میننگ اس کے ہوں گے۔ آگے ہے یہ ورڈ یکفی، یہ یکفی اتنا ورڈ، یکفی جو ہے یہ ہوتا ہے کافی ہونا، سوفس ہونا، اور یہ مضارع ہے، اور مضارع کے ساتھ جب سا لگا تو اس نے اسے فیوچر کے میننگ کر دیے، پس کافی ہوگا، پس ان قریب، یکفی کافی ہوگا، کا مطلب نہیں بس سلم تمہارے لیے، ہم کا مطلب ہے وہ، جو ہم کی ضمیر ہے وہ یہ یہود اور نصارہ کی طرف ہے، ان کے خلاف اللہ اللہ۔ یہ دوبارہ ورڈ دیکھ لیں، یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے اس لحاظ سے بھی کہ اس ورڈ کے بارے میں یہ اتنے کے بارے میں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی اس میں شامل ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو باغیوں نے شہید کیا تھا، تو جو ان کے خون کے جو قطرے گرے تھے وہ قرآن پاک میں ان الفاظ کے جو یہ لائن ہے اس کے اوپر وہ قطرے گرے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے یہ نسخہ آج بھی ترکی میں موجود ہے، اور یہ ان پر واضح خون کے قطرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر آتے ہیں۔ فا پس سر سا، حضرت عمر
سوری آپ سر، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا تھا تو ان کا بھی اسی طرح کا مسئلہ قرآن کے اوپر چینٹیں بنی تھی نا ان کی بھی خون کی. ہاں جی، وہ ان کو تو نماز کے دوران شہید کیا گیا تھا نا حضرت عمر اور شہید نہیں، وہ زخمی ہوئے تھے نا، نماز جب پڑھ رہے تھے اس وقت نماز پڑھتے ہوئے ان پر اٹیک ہوا تھا، لیکن وہ تو کچھ دنوں بعد جا کر ان کی ہوئی تھی. لیکن جب یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذوالنورین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی، انہیں ذوالنورین کہتے ہیں، تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو ان کے اوپر یہ قطرے گرے. ان کے بارے میں آئیے. فا پس سا ٹھیک. ان قریب یکفی کافی ہو جائیں گے، کا تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ، یعنی کہ اللہ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہوگا. اللہ ہی آپ کا حامی ناصر و مددگار ہوگا، اور آپ کو ان کو ڈرنے کی، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے کی، ان کے دین کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ آپ کی کفایت کرے گا، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا ان کے مقابلہ میں. وہوا اور وہ، یعنی وہ اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم یہ علم سے ہے، جاننے والا ہے. اللہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سن بھی رہا ہے، اور علیم وہ اسے جاننے والا بھی ہے. میں روایت کرتا ہوں. فا پس ان اگر امنو وہ ایمان لائیں، یہودی اور عیسائی اور مکہ کے مشرکین ایمان لائیں، بھی مثل جیسے مثال، ما جو امن تم صحابہ جس طرح دوسرے صحابہ جو انہی میں سے تھے وہ ایمان لائے ہیں. مشرکوں جو پہلے جو مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے نا، تو جس بھی مذہب پر تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پاک کے مطابق ایمان لانے کو کہا، اللہ کو ایک ماننے کو کہا، شرک کو ترک کرنے کو کہا. تو جس طرح وہ ایمان لائے ہیں جو لوگ مکہ اور مدینہ میں تھے، بھی ساتھ اس پر فاقہ پس قد تحقیق اہتداؤ وہ ہدایت پا گئے. پس اگر وہ ایمان لائیں جیسے جو تم ایمان لائے اس پر، پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے. وا اور ان اگر تولو وہ منہ پھیریں، فا پس انا بے شک ما جو پس وہی، ہم وہ فی میں شکاک ضد میں ہیں. فاسا یکفی کاہم اللہ پس ان قریب کافی ہو جائے گا تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ. پس ان قریب کافی ہو جائے گا تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ. وہوا اور وہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. جی پڑھیں، یہ کون پڑھے گا؟ جی سبحان صاحب پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فا ان آمنو اگر وہ ایمان لائیں، بی مثلی سال ما وہ آمن تم جو بھی ہی جو تم ایمان لائے، صحابہ کرام ایمان لائے. فا کا پس فا کا دی تو ادا اور پس وہ ہدایت پا لیں. فا وا ان تو ولو اگر وہ منہ پھیریں، فانما پس بے شک ہم فی شقا اور وہ ضد میں ہیں. فاسا یکفی کاہم اللہ تو ان قریب کافی ہو جائے گا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ. واہ ہو وہ سمیع اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے، سمیع العلیم خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. شاباش شاباش. نیکسٹ پڑھتے ہیں. صبغۃ اللہ، صبغہ کا مطلب ہوتا ہے رنگ، اور اسے اسلام میں دین بھی کہہ سکتے ہیں، ریلیجن بھی کہہ سکتے ہیں. صبغۃ اللہ رنگ اللہ کا یا دین اللہ کا. وا اور من کون، احسن بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے، بیٹر ہے، من سے اللہ سے، صبغتاً کلرنگ میں، رنگ میں، اور کون اللہ سے بہتر ہے رنگ میں. وا اور نحنو ہم، لہو لا کا مطلب کے لیے، ہو اس کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں، ہم اس کے ورشپر ہیں. تو
یہ اس کا جو مفسرین کرتے ہیں کہ یہ عیسائیوں میں ایک رسم ہے بپتسمہ کی، تو یہ غسل وغیرہ دیتے ہیں، یا زرد رنگ کا جو پانی ہے وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے عیسائیوں کا اس کے اوپر چھڑکتے ہیں، اور جو نیا عیسائی بنتا ہے تو اسے اپنے گرجا گھر میں جا کر تو اس پر یہ، یا پھر دریا کے کنارے یہ غسل وغیرہ کرتے ہیں، تو اس طرح زرد رنگ کا پانی یوز کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو زرد رنگ، یہ اس طرح کی چیزیں یہ اللہ نے نہیں اپنے یہ کی ہوئی مخصوص، اور صرف ان سے ہی کرنے سے وہ سمجھتے تھے کہ بندہ پاک ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جو اللہ کا رنگ ہے وہ وہی رنگ ہے جو دین اسلام ہے، جو ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ تو اس جو وہ دین ہے جو لا الہ الا اللہ والا، اللہ کی توحید والا دین ہے، اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور رنگ تو سب سے بہتر اللہ کا ہے، تو یہ زرد رنگ یا کوئی اور رنگ محسوس کر لینا تو یہ نئی چیز، یہ نہیں۔ صبغت اللہ ہی، رنگ اللہ کا یا دین اللہ کا، وا اور من کون احسن زیادہ بہتر ہے، من سے اللہ سے، صبغتاً رنگ میں، وا اور نحنو ہم، لا کے لیے، ہو اس کے لیے، اللہ کے لیے، عابدون عبادت کرنے، ہم تو وہ خدائے واحد کی عبادت کرنے والے ہیں۔ چلیں جی یہ اس کو وائز کرے گا جی سائن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغت اللہ، رنگ یا دین اللہ کا، ومن اور کون احسن افضل ہے یا بہتر ہے، من سے اللہ کے، صبغتاً رنگ یا دین، ونحن اور ہم، لہو صرف اسی کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ شاباش شاباش۔ اچھا جی یہ ہماری اب رہ گئی کل کا مطلب ہے، کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یہ کل ہے واحد کے لیے، آگے تھا نا کل وہ جمع کے لیے ہے، جبکہ جو کل ہے یہ ہوتا ہے واحد کے لیے۔ کل کہہ دیجئے، کیا تحاجو کا مطلب ہے حجت قائم کرنا یا دلیل پکڑنا یا بحث کرنا یا جھگڑا کرنا، آرگیومنٹس کرنا۔ کیا تم آرگیو کرتے ہو، تحاجونا، اور یہ نہ ہمارے ساتھ، کیا تم جھگڑتے ہو نہ ہمارے ساتھ، فی میں اللہ کے بارے میں، وہوا اور وہ، رب نہ ہمارا ہے، وا اور رب کم کا مطلب تمہارا سب کا بھی وہی رب ہے۔ دوبارہ میں کرتا ہوں، کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، کیا تحاجونا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو، کا مطلب ہے کیا، تحاجونا تم جھگڑا کرتے ہو، تم بحث کرتے ہو، تم آرگیو کرتے ہو، نہ ہمارے ساتھ، فی میں اللہ میں، وہوا اور وہ، ربنا رب ہے ہمارا، وا اور رب ہے کم تمہارا، وا اور لنا فرس ہمارے لیے، اعمالنا اعمال ہیں ہمارے، یہ عمل کی جمع ہے، اعمال نہ ہمارے، وا اور لا کے لیے۔ یہ میں اس لیے ہر ورڈ کا علیحدہ کرتا ہوں تاکہ آپ جب شناخت ہو جائے گی تو یہی کچھ مخصوص ورڈ ہیں 20 30 40 تو یہی بار بار آتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے انشاءاللہ پورے قرآن پاک کو جب خود سے بھی پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی، اور پڑھائیں گے لوگوں کو تو یہ بھی بہت، اور آپ اس نیت سے پڑھیں کہ آگے آپ نے لوگوں کو پڑھانا ہے، اپنے گھر والوں کو، باہر جہاں بھی اللہ آپ کو موقع دے تو آپ نے پڑھانا ہے اور بہترین بندوں میں شامل ہونا ہے۔ لا کے لیے، کم تمہارے، اعمالکم اعمال تمہارے، ونحن اور ہم، لا کے لیے، وہ اس اللہ کے لیے،
مخلصون سنسیئر ہیں، خالص ہیں، مخلص ہیں، اخلاص والے ہیں، صرف اس ایک اللہ کے لیے ہی ہم خالص ہیں. ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی اس اللہ کے لیے ہے، اور ہماری جو ساری مرادیں، ہماری تمنائیں، ہماری توبہ، ہماری استغفار، ہمارے جو سارے سلسلے ہیں وہ صرف اس ایک اللہ کے لیے ہے. یہ جو یہودی اور عیسائی یہ دلیلیں دیتے، یہ قائم کرتے اور وہ الوجیکل ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سارے دلائل ہیں اوپر ایک ایک دلائل کو لیا اور اس کا رد انہی کی کتابوں سے، انہی کی چیزوں سے کیا، اور کہا کہ آپ اس اللہ کے بارے میں کیا آپ نے اللہ کوئی اور بنا لیا ہے، اور اگر آپ نے اللہ ہی کوئی اور بنا لیا ہے تو پھر ہمارے لیے ہمارے مال اور تمہارے لیے تمہارے مال. تو وہ تو اللہ ہمارا بھی وہی ہے، تمہارا بھی وہی ہے، اور پیغام تو اس کا جو پیغام اس کے پاس آپ کے پاس ہے وہی ہمارے پاس ہے. تو کیا آپ بلا وجہ جھگڑتے ہیں ہم سے، اور جس بات کی آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے وہ باتیں کرتے ہیں، اور ضد صرف یہی ہے کہ نہیں بس سنم بنی اسماعیل سے آگے تو ہماری جو فخر ہے، جو برتری ہے وہ قائم ہو جائے گی اگر یہ نبی بن گئے اور لوگ نہیں مان. تو ہمارا جو نسلیں، جو اتنے انبیاء کرام ہماری نسلوں سے آئے، تو یہ اب ہماری برتری اندر سے چیزیں اور تھی، اور اس کو مس انٹرپریٹ کیا انہوں نے، اور ایون کہ اپنی جو کتاب میں کہا گیا ان کو ہی اگینسٹ یہ باتیں کرتے رہے اور حق کو چھپاتے رہے. یہ آگے آئے گا. تو کیا میں روایت کرتا ہوں، کل کہہ دیجئے کیا تحاجوننا، کیا تم جھگڑتے ہو نہ ہم سے فی میں اللہ کے بارے میں، ہوا اور وہ اللہ رب ہے نہ ہمارا، رب اور رب ہے تمہارا، اور لا کے لیے نہ ہمارے لیے، اعمال نہ ہمارے، اور لکم کے لیے تمہارے، اعمالکم اعمال تمہارے. تو ہم اپنے مال کے اللہ کو جواب دے ہیں اور آپ اپنے مال کے جواب دے ہو، جانا تو ان دی اینڈ اسی اللہ کے پاس ہی ہے. وَنَحْنُ اور ہم لا کے لیے اس کے لیے ٹو ہم مخلصون فرما خالص ہیں، مخلص ہیں، سنسیئر ہیں. اچھا جی، اسے کون کرے گا ریوائز؟ جی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل آپ کہہ دیجئے ابو جو نا جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ کی، اللہ کے بارے کیا میں، تم جھگڑا کیا کرتے ہو کیا ہم کہ تم سے جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، ہاں و ربنا اور جو ہمارا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے، اور لنا امالون اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، و لکم امالکم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، و نحن بے شک ہم تو اسی کے لیے لہو مخلصون مخلص ہیں. شاباش، ٹھیک ہے. کیا تقولون تم کہتے ہو، کیا تقولون تم کہتے ہو، انا بے شک، یہ تم سب کے لیے ہے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، انا بے شک ابراہیم علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اولاد یعقوبی، اسباط اوپر بھی ورڈ آیا ہے، کانو تھے، ہودن جیوز یہودی، او یا نصارہ عیسائی. اب اللہ تعالیٰ مزید انہیں بتا رہے ہیں کہ کیا تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ یہ جو اوپر انبیاء کا ذکر ہوا ہے، یا وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو یہ انہوں نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ یہودیت یا عیسائیت میں، ایون کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام میں اسی میں کامیابی ہے، تو بعد کے آپ نے نام رکھ لیے ہیں، اور دین تو وہی ہے اللہ کا اسلام.
کہ اللہ کا فرما بردار ہونا اور اس کو ہی واحد ماننا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا, باپ بیٹا روح القدس, تو ایسی بات تو عیسیٰ علیہ السلام ان سے بالکل کر کے ہی نہیں گئے. اور کل کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا اس قسم کا بلیف آپ نے ان کو دیا تھا شرک والا, تو عیسیٰ علیہ السلام صاف انکار کر دیں گے کہ میں نے بالکل ایسی بات ان سے نہیں کی. اور اس طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا, بچڑے کو, تو اس طرح کے شرک کیے. تو ان کے پیغمبر تو ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے ہیں, ان کے باپ بھی ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے, ان کے دادا بھی ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے ہیں, بلکہ ایک اللہ کی دعوت کے لیے ان سے وہ وصیت بھی کرتے رہے ہیں. ان سے یعقوب علیہ السلام نے پوچھا بھی کہ کیا آپ کریں گے ہمارے بات, کس کی بات کریں گے, کوئی شرک تو نہیں کریں گے. تو انہوں نے تو یہ دعوے کیے تھے, لیکن یہ اب یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. کل کہہ دیجئے کیا تم عالم زیادہ جاننے والے ہو, عالم زیادہ جاننے والے ہو, ام اللہ, ام کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے اور یا بھی ہوتا ہے, یا اللہ اللہ. کل کہہ دیجئے کیا تم عالم زیادہ جاننے والے ہو, ام اللہ یا اللہ, ومن اور کون انہو ازلم زیادہ ظالم ہے, مور انجسٹ ہے, غیر منصفانہ ہے. کون زیادہ ظالم ہے, یہ دو لفظ ہیں, آپ کو پہلے بتایا من اور من. من کا مطلب سے اور من کا مطلب جو. سے جو کاتما چھپایا اس نے, فعل ماضی ہے, کاتما ہائڈ کرنا کسی چیز کو, چھپایا, شہادتاً گواہی, وٹنس یا ٹیسٹیمنی, ان دا پاس ہو اس کے, من سے اللہ اللہ سے. تو یہ لوگ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں, آخری نبی کا آنا, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یہ سارے, اور ان کی کتابوں میں یہ بشارتیں اور ان کا یہ چھپانا, اور ان کی کتابوں میں ان کا بلیف اور تھا, لیکن انہوں نے اسے اور طرح سے پیش کیا, لوگوں کو شرک کے اوپر لگایا. تو یہ چیزیں تو ان کی بکس میں بھی موجود نہیں تھی, اور تحریف کرتے تھے کتابوں میں, آیت کو چمڑے سے اکھاڑ لیتے تھے, اس کی جگہ اپنی مرضی کی آیت پیسٹ کر دیتے تھے. ڈیٹیل میں اس سورہ البقرہ میں سارا ڈیٹیل میں ان کے بارے میں جو یہ کرتے رہے ہیں, اسپیشلی یہود, تو سارا ان کا نقشہ کھینچا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم اللہ سے زیادہ جاننے والے ہو, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی کتاب کو اس میں تحریف کرتا ہے, جو اس کی کتاب سے دنیا کا مقصد حاصل کرتا ہے. اور پھر بعض آیتوں میں بتایا گیا کہ دنیا کا مقصد جو ہے وہ بہت قلیل ہے, اور آخرت کا مفاد وہ بہت بڑا ہے, اور آخرت کی کامیابی اصل ہے. دنیا میں اگر آپ مال ہوتا یا کامیاب ہونا چاہے تو کتنا ہو جائیں گے, تو اصل کامیابی تو آخرت کی ہے. تو یہ ہمارے پاس ٹائم اب کم ہے, میں اسے وائنڈ اپ کرتا ہوں. وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ, بِغَافِلٍ غافل, ساتھ غافل, اما ان سے ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو, اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہیں. جی کون وائز کرے گا؟ جی سندس کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام کیا تاکلون تم کہتے ہو, انا بے شک ابراہیم علیہ السلام, وا اور اسماعیل علیہ السلام, وا اور اسحاق علیہ السلام, وا یعقوب اور یعقوب علیہ السلام, وا اور الاسباط اور اولاد یعقوب, کانو وہ تھے, ہدن یہودی, او یا نصارا عیسائی. کل کہہ دیجئے کیا تم عالم زیادہ جاننے والے ہو, ام یا ملہ اللہ, یا اللہ, وا اور من جو ازلم زیادہ ظالم ہے, کون بڑا ظالم ہے, کون بڑا ظالم ہے, ممن سے جو کاتما چھپائی اس نے, شہادت گواہی